الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے احباب کرام، بیت اللہ الحرام کے حجاج کرام، آپ اپنے سفر کے آغاز اور سفر سے پہلے، پھر دوران سفر، یعنی یہ تین احوال ہیں آپ کو. ایک، آپ سفر سے پہلے کی حالت میں ہیں، اپنے ملک، کاروبار میں، ملازمت میں، جس ذمہ داری کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان حالات میں بھی آپ کوشش یہ کریں کہ ہم نے حج کے لیے حلال زاد راہ تیار کرنا ہے. وَتَزَوَّدُوا، اللہ نے فرمایا زاد راہ اختیار کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد تقویٰ. تو حجاج کرام کو حج کے شروع میں، حج کے سے پہلے اور پھر حج کے دوران ہر عمل کو سوچ سمجھ کے، ہر قدم کو سوچ سمجھ کے رکھنا اور اپنی زندگی کے اندر ان آداب کو لانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تھی. مثلا اٹھنے کے آداب کیا ہیں، کیا دعا ہے جو آپ اٹھتے ہوئے پڑھتے، کیا دعا ہے جو آپ سوتے ہوئے پڑھتے ہیں. یہ معمولی چیزیں ہیں، مگر اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، یعنی اللہ کے نبی کی سنتوں کا احیاء کریں اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، عورتوں کو، مردوں کو مذاکرہ ان کے سامنے کریں. حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت کا احیاء کرے گا، جب لوگوں کے حالات فاسد ہو جائیں گے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لہو اجر مئۃ شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے شہیدوں کو اس کو اجر ملے گا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے حج کو باسعادت حج بنائیں اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق بنائیں اور ان طریقوں کو لازم پکڑیں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حج کے ایام ایک مدت ہوتی ہے، لمبے ہوتے ہیں. کم از کم جو لوگ یہاں آتے ہیں 10-15 دن کے لیے آتے ہیں. ہمارے پاکستان اور ہندوستان اور انڈونیشیا سے حجاج کرام 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ مدت کے لیے. مجھے یاد ہے جب ہم آج سے 50 سال پہلے یہاں مکہ مکرمہ میں آئے تھے تو ہمارے حجاج کرام جانے والے بھی ہوتے تھے جانے کے لیے اور نئے حجاج کرام بھی آ جاتے تھے. ماہ شعبان میں بھی حجاج کرام یہاں آ جاتے تھے. اب تو سفر کی سہولتیں اور تیز رفتار سواریاں، جہاز وغیرہ ہو گئے، مگر یہ ایک زمانہ تھا. تو ایک مدت اپنے آپ کو آپ نے فارغ کیا تو یہ سمجھیں یہ ایک مدرسہ میں آپ داخل ہو گئے اور کئی روز تک اس میں داخل رہے اور اس غرض سے داخل ہوئے کہ آپ سیرت نبوی کی تربیت اور ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. سوتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ کے سوئیں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ پڑھیں، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ ہوتا ہوں. جب اٹھیں
تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مار دیا۔ یعنی گویا کہ یہ مدرسہ ایسا ہے یا یہ ٹریننگ اسکول ایسا ہے یا ٹریننگ سینٹر ایسا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ بن کے نکلنا ہے۔ جیسے ایک ٹرینی اپنے ٹریننگ سینٹر میں تربیت کو سیکھتا ہے تاکہ اگلی عمر میں وہ اس کے کام آئے، بعین ہی یہی تصور ہم میں سے ہر حاجی کا ہونا چاہیے کہ وہ تربیت کے لیے جا رہا ہے اور واپس مربع بن کے تربیت یافتہ ہو کے جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سونے کی، اٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، اور اسی طرح اپنے گھریلو معاشرت کے اندر ہر کام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تلاش کر کے ہمیں انہیں اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک عجیب فضل ہے کہ اللہ نے نماز اور روزے کی طرح یا زکوٰۃ کی طرح حج کو نہیں بنایا، بلکہ اس میں ایک مدت انسان کی لگتی ہے، ایک وقت لگتا ہے، اور پھر اس کو ایک نیا معاشرہ اور نئے انسان اس کو ملتے ہیں جن کے ساتھ وہ کئی روز گزارتا ہے، اور گزارتا بھی ایک مخصوص مکان پہ ہے۔ اللہ نے جس مکان کو حرم بنایا، حرمن آمنا، ارشاد باری تعالی ہے اولم یروا انا جعلناہ حرمن آمنا، کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو امن والا حرم بنایا ہے؟ یعنی یہ قابل احترام محترم مکان بھی ہے اور اس کو اللہ نے امن والا بھی بنایا ہے۔ تو اب یہ ہماری ٹریننگ سالانہ کی ایک یہ یاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محبوب اعظم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت اور قربانی کا عظیم مظہر ہے۔ اس مبارک سفر میں انسان اپنے تناؤ اور تعیش کے تمام اسباب سے دور رہتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ حاجی تو بکھرے بالوں والا پراکندہ حیت والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ظاہر کی نظافت کا اس قدر خیال نہ ہو جس قدر اندر کی طہارت اور صفائی کا خیال۔ تو حاجی کو ہمیشہ استعداد رہے کیا کہ اس نے حج کے مدرسے میں داخلہ اس لیے لینا ہے کہ وہ اس مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی شہوات کے تابع نہیں رہے گا، بلکہ اس رحمان الرحیم اور کریم رب کے تابع رہے گا جس کی خاطر اس نے یہ اتنا بڑا اقدام کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا کریم رب جو ہے اس سے تمہیں کوئی چیز دھوکے میں نہ لگے۔ ہوا پرستی، نفس پرستی، جاہ پرستی اور دوسروں کو دبانے کی خواہش اور ان سے تعلی کی خواہش، تو یہ وہ ساری روحانی بیماریاں ہیں اور اللہ کے ہاں یہ کبائر ہیں۔ یاد رکھیں اے میرے احباب کرام، اندر کی جتنی برائیاں ہیں، وہ حسد ہو، بغض ہو، نفس پرستی ہو، جاہ پرستی ہو، دوسروں پر تعلی ہو، دوسروں کی غیبت ہو، دوسروں کی برائی ہو، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں۔ تو ہمیں تو صغائر سے بھی بچنا ہے اور پھر کبائر کے تو قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس سفر میں
عمومی فرائض اور واجبات کو مستعدی سے ادا کرنا ہے، یعنی یہ سفر ہمارے لیے ہماری عبادات میں سستی کا باعث نہ بنے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، بہت سے لوگ اپنے کمروں میں بیٹھے رہتے، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، اہتمام ہی نہیں کرتے اللہ کے گھر کے طواف کا اور اللہ کے گھر میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ تو یاد رکھیں کہ عمومی فرائض اور واجبات کو مستعدی سے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ سستی، کاہلی اور غفلت ہمارے اندر نہ ہو، اس کا بھی علاج کرنا ہے حج میں۔ سستی، کاہلی اور غفلت، اور عمومی زندگی کے اندر ہمیں سنت نبوی کی پیروی کی سعی کرنی ہے، کیونکہ اس پیروی میں اللہ نے ہمارے لیے تقوی، طہارت، تزکیہ اور حیات طیبہ لکھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ اگر ہم مرد ہو یا کوئی عورت اپنے آپ کو پابند کر لے گا اللہ کی اطاعت کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور واجبات کو چستی سے ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حیات طیبہ نصیب ہو، ہمیں حیات طیبہ نصیب ہو۔ اس لیے میرے احباب کرام، اس سفر کے شروع کرنے سے پہلے، پھر اس سفر کے آغاز میں اور پھر اس سفر کے دوران ان تمام امور کا اور آداب کا خیال رکھنا ہے جن کا ذکر ہم نے اس مجلس میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو سیکھ کر حج کرنے کی توفیق دیں، اور آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حجاج کرام جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ 3 طرح کے حاجی ہوتے ہیں، یاد رکھیں آپ۔ ایک وہ شخص جو صرف حج کی نیت کرتا ہے، جب احرام باندھتا ہے میقات سے تو اس کی نیت کیا کرتا ہے؟ اللہم انی ارید الحج، صرف حج کی نیت، اس سے حج افراد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ حج افراد میں جب آپ نے احرام باندھا، مثلا 1 ذی الحجہ کو باندھ لیا، 20 ذی القعدہ کو باندھ لیا، تو آپ کو حج کے آخری یوم تک اسی احرام میں رہنا ہے۔ یہ ہے حج افراد۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ تو اکثر لوگ جو ہیں تمتع کرتے ہیں، وہ کیا کہ آپ جب نیت کریں میقات سے یا جہاں سے بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ صرف عمرے کی نیت کریں، اللہم انی ارید العمرہ، صرف عمرے کی نیت، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگا لیں، پھر صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر لگا کر اپنے سر کے بال منڈا دیں یا کتروا دیں، اور احرام کی چادریں اتار کر معمول کا لباس پہن لیں۔ اب احرام کی تمام پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ آپ حج کا احرام باندھیں گے اور کہیں گے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اور تو اسے قبول فرما۔ پھر احرام باندھنے کے بعد مینا کی طرف آپ چلے جائیں۔ تو یہ ہے حج جو اکثر لوگ کرتے ہیں، تمتع۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر نیت کریں،
تو ایسا احرام باندھنے والا قارن کہلاتا ہے، اور یہ حج قران ہوتا ہے۔ تو حج قران والے کو جب آپ نے عمرے کا طواف اور سعی کرنی ہے تو اس کے بعد احرام سے نہیں نکلنا، اسی احرام میں رہنا ہے جتنے دن بھی آپ مکے میں رہیں، پھر اسی احرام میں آپ منا چلے جائیں گے، عرفات چلے جائیں گے، مزدلفہ، پھر آپ واپس آئیں گے۔ تو آپ نے احرام جب رمی کریں گے تو اس کے بعد کھولنا، تو یہ ہے حج قران۔ تو حج تمتع والے بہت لوگ ہوتے ہیں، افراد والے کم ہوتے ہیں، اور اسی طرح قران والے بھی ان سے کم ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بنیادی نکات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، مزید انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے۔ اور اب کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔